إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز و مکرم شیخ عبدالقدیر عمری صاحب اور معزز مہمانان گرامی، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، میری تو تقاریر ہوتی ہی رہتی ہیں، آپ تو مجھے سنتے ہی رہتے ہیں۔ اصل میں ہماری سعادت تو یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان شیخ محترم عبدالقدیر عمری صاحب تشریف فرما ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجمع جو جمع ہوا ہے دراصل انہی کے لیے جمع ہوا ہے۔ ہم تو کیا ہیں، سنانے کھڑے ہو گئے ہیں اپنا سبق، شیخ توثیق فرما دیں تو وہ ہمارے لیے سند بن جائے، ورنہ تو میں کہیں کا پڑا ہوا نہیں ہوں، وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ تو غرض موضوع کے حساب سے جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ موضوع ہے عصر حاضر میں ماں اور بیٹی کا کردار۔ اس حیثیت سے میں نے احزاب کی 35ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں ایک نقشہ کھینچا ہے، مومن مرد کیسے ہونے چاہیے، مومن عورتیں کیسی ہونی چاہیے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے صفات کی حیثیت سے گنایا ہے، تو اسلام اور مسلم اس کو سب سے پہلے لایا ہے، اور اپنی شرمگاہوں کو حفاظت کرنے والے اور کرنے والیاں اس کو آخری میں لایا ہے۔ گویا کہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اسلام کو اگر واقعتاً سمجھنا ہو اور اسلام میں واقعتاً مکمل طور پر اپنی زندگی کو بسانا ہو تو اس کا چھوٹی اور اس کا جو آخری پوائنٹ، اینڈ آف دی پوائنٹ ہے، وہ ہے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، ایسے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ عزت، عفت، عصمت، حیا، یہ ایسے نام ہیں جو ہم سنتے ہیں، لیکن آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے تاریخوں کی کتابوں میں گویا بند ہو کے رہ گئے ہیں۔ ہماری ماں اور بیٹی کے لیے یہ لفظ آج استعمال نہیں ہوتا، یہ افسوس کا مقام ہے۔ عصر حاضر کا مقابلہ میں سب سے پہلے ماضی کی حیثیت سے کروں گا تو آپ لوگوں کے سامنے وہ نقشہ سامنے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ہے، یا بیٹیوں کا ہے، یا اس وقت کے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ہے، صحابیات کا ہے۔ اور آج کے دور میں کروں گا تو آج ہمارے اپنے معاشرے کی عورتیں ہیں، لائق احترام آج کے مائیں بہنیں ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ جو نقش قدم پر جن کی وراثت فاطمہ جیسی شخصیتیں ہوں، جن کی وراثت سیدہ عائشہ جیسی شخصیتیں ہوں، جن کی وراثت ام سلمہ جیسی شخصیتیں ہوں، انہوں نے اپنی میراث کو کھو دیا اور اپنی ماضی کو بھلا دیا، اور آج ان کے لیے آئیڈیل وہ ہیں جو اسکرین پہ تھرکنے والیاں ہیں۔ بڑی عجیب اور افسوسناک حالت آج پیش آ رہی ہے۔ رول ماڈل جن کو بنایا جا رہا ہے وہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف زنا کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے، جن کی فحاشی و عریانی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ شیطان بھی پناہ مانگے، لیکن انہی کے لیے آج ہمارے گھر کی مسلم لڑکیاں اور مائیں آئیڈیل بنا رہی ہیں۔ اللہ کی قسم یاد رکھیے، اس سے بڑی بدبختی اور بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو قوم حضرت عائشہ جیسی شخصیت اپنے درمیان رکھتی ہو، جو قوم حضرت ام سلمہ جیسی شخصیت اپنے لیے رکھتی ہو، جو قوم حضرت فاطمہ جیسی شخصیت اپنے لیے میراث سمجھتی ہو، ان کے حیا کا یہ عالم ہو جائے اور ان کی بے حیائی کا یہ عالم ہو جائے کہ آج ہمیں بہت ہی افسوس کے ساتھ زبانوں پہ نہیں لانا چاہیے، لیکن لانا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلم گھرانوں کی لڑکیاں کسی غیر مسلم لڑکے سے بھاگ گئی۔ کتنے ہیں واقعات، میرا تو کلیجہ جھلنی ہو چکا ہے سنتے سنتے آئے دن۔ دراصل اسی ایک موضوع کو لے کر ہم نے دراصل ایک ایسے چیز جو آپ کو جگائے، آپ کو اس حیثیت سے بیدار کرے، تو ایک عنوان ہم نے قائم کیا اور ایک پیغام دینے کی کوشش کی۔ بہتر طور پر تو شیخ محترم پوری روشنی ڈالیں گے، میں جو ہو سکتا ہوں مجموعی طور پر آپ لوگوں کے سامنے خاکہ رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو پیدا کیا تو بڑا محترم پیدا کیا، مرد کو پیدا کیا تو اس کے احترام کے لیے خصوصی احکامات رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ آپ عجیب نقطہ دیکھیں نا، حضرت آدم کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے، تو اللہ نے مٹی لی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ ہم نے کھنکھناتی ہوئی گارے کی مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم جنات کو پیدا کر چکے تھے۔ تو یہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جب حضرت آدم کا پتلا بنایا نا، وہ پتلے کو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ڈال دیا، وہ دھوپ میں سوکھتا تھا، بارش میں بھیگتا تھا، کئی سال ایسے ہی پڑا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں روح پھونکی، فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں روح پھونکوں گا تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ حضرت آدم کی اس طرح تخلیق ہوئی کہ وہ رات دن کھلے میدان میں بغیر کپڑے کے پڑے رہے، پتلے کی حیثیت سے، دھوپ اور چھاؤں اور بارش ان پہ پڑتی رہی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں تپا کے نکالا اور روح پھونکی تو آدم بنے۔ 60 گز کے 7 گز کے، چوڑان 7 اور اونچان 60، 67 ایسے حیثیت سے جو ہے کہ پوری ایسی بلڈنگ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سب سے خوبصورت حلیہ دے کے بنائے۔ اب جب آئے ان کو تنہائی محسوس ہوئی، جنت کے اندر بھی رہتے ہوئے، تو عورت سکون کا باعث ہے، عورت سکون کا باعث ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اشارہ دینا چاہتے ہوں ان بیویوں کی طرف جو شوہر کے لیے سکون کا باعث نہیں بنتی ہیں۔ بیوی کا ایک دوسرا مترادف نام سکون ہے، سکون کا ایک دوسرا مترادف نام بیوی ہے، یاد رکھ لیجیے۔ جس بیوی میں سکون نہ ہو وہ بیوی نہیں ہے، اور جس میں سکون ہو اصل وہی بیوی ہے۔ تو اللہ نے بنایا ہی سکون کے لیے مرد۔ تو حضرت آدم سو رہے تھے تو اچانک جاگا تو ایک باپردہ بالکل لباس میں موجود ایک شہزادی گویا دیکھا، ایک حور کو دیکھا، سب سے خوبصورت ترین عورت دنیا کی حوا ہے علیہ السلام۔ تو حضرت آدم نے پوچھا کون؟ کیا کہ آپ کے لیے آپ کی بیوی؟ تو نئے تھے، پتہ نہیں تھا بیوی کیا ہوتی۔ تو اللہ نے الہام کیا، بتایا۔ تو اب دیکھیے مرد کو بنانے کا موقع آیا تو 40 سال یہ کچھ دوران ان کو کھلا رکھا اور وہ دھوپ اور بارش میں بھیگتے رہے۔ عورت کو بنانے کا موقع آیا تو پردوں کے اندر بنا کے جنت کے اندر رکھا، انہیں بے لباس نہیں کیا، لباس کے ساتھ پیدا کیا۔
لباس کے ساتھ موجود رہی ہوں. اللہ نے بناوٹ ہی میں اعزاز دی، اور جب بنا کے اعزاز دیا تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کے اندر صنفی جذبات جہاں رکھے، مرد کے لیے احکامات رکھے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی سے پیش آؤ. جیسا کہ اللہ کے رسول نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ استوصوا بالنساء خیرا، دیکھو میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں عورتوں کے معاملے میں خیر کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے عورت اپنی بیوی کے لیے بہتر، اور میں اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں. تو یاد رکھ لیجئے یہ خاکہ میں نے صرف اس وجہ سے پیش کیا کہ آپ کو ایک نتیجہ اخذ کرنے میں مدد مل جائے کہ سب سے پہلی چیز عورت اگر گھر میں ہو، باپ بیٹی کے لیے، اسی طرح شوہر ہے تو وہ بیوی کو، اسی طرح بیٹا ہے تو وہ ماں کو، یہ تین چیزیں ملحوظ رکھے کہ اس کا احترام رکھے، اس کی تقدیس رکھے اور اس کی خدمت کرے. یہ ضروری ہے. عورتوں کے بے وفا ہونے میں، عورتوں کو کسی اور کے ساتھ بھاگ جانے میں، عورتوں کو بے حیا ہونے میں پیچھے کردار کیا ہے؟ مرد برابر نہیں ہے. یہ مت کہیے کہ میں عورتوں کی گویا سائیڈ لے رہا ہوں، نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں. جتنے واقعات بھاگ جانے کے ہیں ان کے پیچھے آپ تلاش کیجئے کہ راز کیا ہے. راز یہ ہوتا ہے کہ شوہر برابر نہیں ہوتا، شوہر پیتا ہے مارتا ہے، وہ دوسری راہ تلاش کرتی ہے. باپ برابر نہیں ہوتا، صحیح تربیت بیٹی کو نہیں دی تو اب جوانی میں بھاگ گئی. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف عورتیں بگڑ گئی ہیں، ماں اور بیٹی کو رہنا کیسے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو شوہر بنتا ہے مرد، یا باپ بنتا ہے مرد، یا بیٹا بنتا ہے مرد، اس پر ذمہ داری ہے کہ اس کو پیار دو، محبت دو، احترام دو اور اس کی خدمت کرو. اب عورت کے بگڑنے کے صرف اور صرف 10% امکانات ہیں، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا. یہی چیز اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینٹین کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینٹین کی تو ہمیں ایک ایسا معاشرہ بلند معیار پہ ملتا ہے جہاں پر حیا اور حیا یہی نظر آتی ہے. حتیٰ کہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے انسانوں میں ایسا باحیا معاشرہ کبھی نظر نہیں آیا جو معاشرہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، دوسرے ایک صحابی کو کہہ رہے تھے کہ اتنی حیا نہ کر. ہم بھی کہتے ہیں نا بعض جگہ بہت شرماتا ہے بھائی، تو شرما مت. تو ایسے ہی صحابی کہہ رہے تھے اتنی حیا نہ کر، اتنی حیا. اللہ کے رسول وہاں سے گزرے، فرمایا کیوں کہہ رہے ہو ایسا؟ یاد رکھو جتنی بھی حیا ہے خیر ہی لاتی ہے، کتنا ہی حیادار بندہ بن جائے نقصان نہیں لاتی. اور الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا ایک جز ہے. حیا کو ایمان کے برابر قرار دیا. حیا کیا ہے؟ حیا کیا ہے؟ حیا کی ابتدائی منازل کیا ہے؟ انتہا تو بہت دور ہے، میں ابتدا شروع کر رہا ہوں. حیا کی ابتدا کیا ہے؟ سورہ نور میں وضاحت کر دی گئی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. تو فرمایا کہ دونوں کے ساتھ کیا کرنا؟ مومنین سے کہو، مومن عورتوں سے کہو، مومن مردوں سے کہے. کیا کہو؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنے نگاہوں کو نیچی رکھو. سب سے پہلی چیز نگاہ کی منمانی، اس کے بعد دل کی منمانی آتی ہے. نگاہ کی منمانی سے رکو. تم اپنے ان پلکوں کو اس لیے استعمال کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کے حرام کردہ کوئی چیز تمہاری نظروں کے اندر نہ گزر جائے، تاکہ دلوں کے اندر آپ کو اللہ کے خلاف بھڑکانے کے لیے شیطان کو راستہ مل جائے. نہیں، پہلے اس کو نیچے رکھو. پھر آیا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی چرمگاہوں کی حفاظت کرو. تو پہلے معلوم ہوا حد نگاہ ہے. نگاہ بے باک ہو جائے تو یاد رکھ لیجئے پھر انسان کو گناہ کرنے میں بے باک ہو جاتا ہے. آج کی ہسٹری کیا ہے؟ یاد رکھ لیجئے ایک زمانہ وہ بھی تھا جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہونے لگا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا ایک تو مجھے رات میں دفن کرنا اور میرے غسل دینے والے میرے شوہر ہوں گے، حضرت علی ہوں گے.
تو فرمایا گیا کہ یہ کیوں؟ کہا کہ اللہ کی قسم میں جب تک دنیا میں رہی مجھے کوئی غیر محرم نہیں دیکھا، اور جب میں اٹھائی جاؤں اس وقت بھی میں پسند نہیں کرتی کہ میرا جنازہ بھی کوئی دیکھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس زمانے کے جنازے ایسے نہیں تھے جیسے آج کے ہیں۔ آج تو کیا ہے، جنازے کے اوپر بھی ہم کوئی رکھتے ہیں چیز، پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، وہ بھی ہرا رنگ کا، کبھی پھولا بھی ڈال دیتے ہیں، یہ ہمارے اپنے ایجادات ہیں۔ جنازہ اس وقت کھلا ہوتا، تختے پہ رکھا جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے پہلا یہ تو کہا کہ دن میں نہ اٹھاؤ، کیوں؟ اتنا معلوم تو ہو سکتا ہے نا بی بی کتنی لمبی ہیں کتنی موٹی ہیں، کم از کم یہ تو معلوم ہو سکتا ہے کفن میں، یہ بھی گوارا نہیں کیا۔ اور پہلا دوسرا حکم یہ بھی دیا کہ میرے جنازے میں کسی کیا ہے لکڑی کے کوئی چیز کو تم ایسے بند کر کے میرے اوپر کر دو کہ کہیں جنازہ نہ دکھے، ایک تو رات میں، دوسرا کیا یہ اہتمام بھی کرو۔ یہ حضرت فاطمہ کا پردہ تھا کہ میت بھی جب وہ گزر جاتے ہیں اس وقت بھی نظر کوئی نہ پڑے کسی کی۔ لیکن آج حالت ہم عورتوں کی کیا ہے، ہم ماں بیٹیوں کی کیا ہے؟ بیٹی تو بیٹی، افسوس تو اس کا ہے کہ ماں کہہ کے چلاتی ہے کہ ذرا بن سور کے نکل، چار لوگ دیکھ رہے ہیں تجھے، فلاں شادی کو جانا ہے، ذرا ٹھیک سے بن سور، وہ تیرا بھی آنے والا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنی پستی کی کوئی حد بھی دیکھے کہ ماں اپنی بیٹی کو کس طرح نوجوان لڑکوں سے ملنا سکھاتی ہے، کس طرح غیر محرموں سے بات کرنا سکھاتی ہے، کس طرح نوجوانوں کو پٹانا، یہ سکھاتی ہے کون؟ ماں سکھاتی ہے۔ وہ مائیں کہاں گئی جنہوں نے اپنی عزت و عصمت کے لیے بیٹیوں کی ایسی تعلیم دی کہ ان کی نگاہیں کبھی غیر محرم پہ پڑ بھی جاتی تھی تو وہ نگاہیں جھکا لیا کرتی تھی۔ نگاہ کی بے باکی سب سے اہم چیز ہے ان معاشروں کو بگاڑنے میں جو ہمارے اندر ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پردہ دراصل برقع کا نام ہے، یا پردہ سمجھتے ہیں ہم ایک کالے داؤنی یا کالا کیا ہے سٹ کا ابا کا نام ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کی قسم یاد رکھ لیجئے پردہ اس کا نام نہیں ہے، پردے کے سبب میں سے ایک سبب ہے۔ پردہ اصل تمہارا ہے یہ نگاہ کی حفاظت اور غیر محرموں کو نہ دیکھنا۔ اصل پردہ یہ ہے، اس میں کامن ہے دونوں، مردوں کے لیے پردہ نہیں ہے، یہ بات مشہور ہو گئی، یہ غلط ہے۔ مردوں کے لیے پردہ ہے، کون سا پردہ؟ یہ عبا والا نہیں ہے، لیکن ان کو پردہ ہے، ان کی آنکھوں کا پردہ ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہم، اور مومنہ عورتوں کو بھی کہہ دو ان کی نگاہیں نیچے رکھیں اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو دونوں کو اس میں کامن پردہ ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو آج حالت کیا ہے؟ ہمارے اندر بے باکی آ گئی نظروں کی، خواہ مرد ہوں کہ عورت، اور ماں باپ اس سے بے فکر ہو گئے کہ نظر بازی کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ وہ خود لا کے ٹی وی رکھتے، وہ خود لا کے کیبل لگاتے، وہ خود لا کے پکچر دیکھو بولتے، جب وہ نکل کے کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب اتنا پڑھایا لکھایا۔ ہاں پڑھایا لکھایا، کبھی تم نے اسلام کی بھی تعلیم دی، پردے کی بھی اہمیت بتائی، کبھی تم نے ان کے لیے یہ اسباق بھی دیے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان کو دیکھنا نہیں ہے، تم نے تو الٹی تعلیم دی تھی ان کو، اس کی وجہ سے آج بگڑ رہے ہیں۔ ماں کا بڑا مرتبہ ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کوئی ذمہ دار ہے اپنے نچلے، اپنے جو بھی ماتحت ہیں ان کا، اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس ذمہ داری میں باپ کی ذمہ داری جہاں کما کر دینے کی آتی ہے، ماں کی ذمہ داری تربیت کی آتی ہے۔ بچے کی سب سے پہلی گود اور مدرسہ وہ ہے جو ماں اپنے لیے کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے، تربیت کرتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے اسی وجہ سے ماؤں کے کردار کو اتنا بلند ہونا چاہیے کہ جب اس کے ماں کی شادی کا مسئلہ، آپ کو بتاؤں حیران ہو جائیں گے، ماں سے کردار کی حیثیت سے کب سے ڈھونڈنا ہے تو اسلاف سے ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں کہ جب تم اپنے لیے بیوی تلاش کرو تو تب سے تم ماں کے خیال سے تلاش کرو۔ آج تو کیا ہو، صرف بیوی لذت اور نکاح لذت کا ایک نام ہو گئے، نہیں، لذت کا نام بعد میں ہے۔
اصل چیز تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تزوجوا الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، زیادہ بچے جننے والی عورت اور محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرو تاکہ میں کل قیامت کے دن میری امت پر فخر کر سکوں۔ معلوم ہوا اولاد اس کا اہم سبب ہے، نسل انسانی کو برقرار رکھنا اس کا اہم سبب ہے، خالی خولی لذت نہیں ہے۔ تو جب تم تلاش کرو تو پہلے اچھی لڑکی کو، سیرت و کردار والی کو تلاش کرو، وہاں سے تمہارے باپ، تمہارا دراصل اولاد کی ماں بننے والی ہے، تمہارے پورے کنبے کی تربیت کے لیے آنے والی ہے، اس ذہن سے تم تلاش کرو۔ اتنا اعلیٰ کردار دیا تھا اسلام نے، اور آج ہم نے اس کو کیا کر دیا کہ اتنا پامال کر دیا کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی وہ ہو جو کام کرنے والی ہو، ذرا سلم ہو، ذرا فلاں ہو، ذرا وہ ہو۔ کیوں؟ ان کے لذتوں کی خواہش ہے، سمجھتے ہیں یہی چیز شادی کی بنیاد ہے۔ ارے تمہارے بچوں کی ماں بھی بنے گی، تمہارے اولاد کے لیے تربیت گاہ بھی بنے گی، تمہارے کل خاندان کے لیے تربیت گاہ بھی بنے گی، اس حیثیت سے کبھی تم نے دیکھا کہ جس کو تم لائے ہو وہ واقعتاً کردار والی ہے، سیرت والی ہے؟ اگر کوئی لڑکی اپنی نوجوانی میں کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے تو کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری اولاد کی ماں کہلائے؟ کیسے تربیت کر رہے ہو؟ مائیں تربیتوں سے ہاتھ اٹھا لیے، اور بچیاں اللہ اکبر فی زمانہ کچھ بھی نہ کہی۔ افسوس تو اس کا ہے کہ جو باپ نوجوان بچیوں کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون دے دیتے ہیں، اللہ کی قسم یہ بلاؤں میں سب سے بڑی بلا ہے، مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور اس جیسا میں تو کہتا ہوں کائنات کے اندر ماضی میں کبھی کوئی فتنہ نہیں اٹھا جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اسمارٹ فون یہ بڑے خوشی سے لے کے دیتے ہیں، جہاں سے ان کی بے باکی بڑھتی ہے۔ نمبر 2، مخلوط تعلیم گاہیں ایسی جہاں پر دونوں مل بیٹھتے ہیں، جہاں سے یہ تصور ہی بیٹیوں کے، اسلام کی بیٹیوں کے دلوں سے نکال دیا جاتا ہے کہ مرد سے بات کرنا بھی کوئی خامی، کوئی گناہ ہے۔ اس بے باکی سے بات ہو رہی ہے، کیا ہے؟ فرینڈ ہے، کیا ہے وہ؟ بوائے فرینڈ ہے۔ کیا کرتا ہے؟ رات بھر بیٹھ کے ہم گفتگو کرتے ہیں، باقاعدہ اسٹڈی کرتے ہیں، تعلیم لیتے ہیں، اور ٹیوشن کے جو کچھ نکات ہیں اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ ماں باپ دونوں راضی ہیں کہ وہ جائیں، اسٹڈی کریں، اچھے اعلیٰ پیمانے پہ پاس ہوں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھیے، یہی وہ بے باکی ہوتی ہے جو ان بیٹیوں کو کالج سے نکلتے وقت گھروں سے بھاگنے پہ مجبور کرتی ہے۔ یہی وہ بے باکی ہوتی ہے، یہی وہ ٹیوشن کے نام پہ الگ الگ مخلوط مجلسیں ہوتی ہیں جو آگے چل کے ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ باعث ندامت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بنتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی، لیکن یہ لڑکا ملا کب تھا؟ اس وقت ملا تھا جب یہ کالج میں اسٹڈی کے نام پہ جاتی تھی۔ مخلوط تعلیم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور ہماری ماؤں نے سیریل، ٹی وی، فلاں میں کچھ نہیں دیکھتی۔ کیا دیکھتی؟ صرف سیریل ہی دیکھتی، کہتے خالی سیریل۔ کیا وہ باقاعدہ پردے میں جو ہوتے ہیں نا، ٹوٹل پردہ اور گلوز اور ساکس پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ صرف دیکھتے ہیں یہ۔ اللہ اکبر! کیا کہا جائے کہ سیریل میں فحاشی نہیں ہے اور یعنی نہیں ہے؟ تو ان سیریلوں کے ذریعے وہ تربیت کا فقدان ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کر گزرتے ہیں جن کو ان کے لیے کوئی گناہ کا تصور نہیں ہوتا معاشرے میں، کہ بیٹی جو بھی کرے، رات کو جائے، دن کو آئے، نائٹ ڈیوٹی کرے، کوئی مسئلہ نہیں، اسمارٹ فون پہ کسی سے باتیں کرے، چیٹنگ پہ کسی سے باتیں کرے، گروپس بنائے، واٹس ایپ کے اندر ہزاروں چیزیں آئیں جائیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بچی کی ترقی ہو رہی ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے۔ یہ سب چیزیں بھی سازش ہمارے اندر پرو دی گئی ہیں۔ یہ امریکہ اور یورپین کنٹریز کی وہ سازشیں ہیں، وہ تو برباد ہو ہی چکے ہیں، وہ خاندانی نظام ان کا مٹ ہی چکا ہے، اب وہاں پر کچھ نہیں ہے باقی بچا۔ وہ تو اب سوچ رہے ہیں کہ جو ہم برباد ہوئے ہیں ان کو بھی برباد کرو، جو ایشیا میں ذرا سا خاندانی نظام باقی رہ گیا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، ہمارے لیے سب سے اہم سبق یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں حکم دیا ہے ماں اور بیٹی کے لیے، میں مختصر الفاظ میں، میرے پاس صرف 2 منٹ باقی ہیں،
میں 8 کے اندر اندر ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اب 2 منٹ لے کے زائد مضمون کا خلاصہ دے رہا ہوں۔ ماں بیٹی کے لیے اور جو بھی خاندان کے بڑے ہیں، ان مردوں کے لیے جو یا تو شوہر ہیں یا تو باپ ہیں یا تو بیٹے ہیں، ان سے ریکویسٹ درخواست ہے کہ ان کے حقوق برابر دو جو عورتوں کے تم پر ہیں۔ بیوی ہے تو اس کا حق برابر دو، بیٹی ہو تو اس کا حق برابر دو، باپ کو کہہ رہا ہوں، اور اسی طرح ماں ہے تو بیٹے کو کہہ رہا ہوں کہ ان کا حق برابر دو۔ جو حق میں 2 چیزیں اہم ہیں، عزت احترام دو، خدمت کرو۔ عزت احترام دو، خدمت کرو، یہ تو کیا ہے مردوں کے حقوق ہیں۔ عورتوں کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں کہ ماں ہو بیٹی ہو، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں ہیں، 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے کہ تقوی کی روش کو اختیار کرو، یہی وہ چیز ہے جو تمہارے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ سے ڈرو، یہ زندگی صرف زندگی نہیں ہے، اس کے بعد آنے والی ایک بہت بڑی زندگی ہے، وہاں تمہارا ایک ایک حرکت جنبش کا حساب لینے والا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نساء کے اندر وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، میں نے پچھلے والوں کو بھی، پہلے والوں کو بھی، آدم کی نسل سے ہو، نوح کی نسل سے ہو، ابراہیم کی نسل سے ہو، موسیٰ کی نسل سے ہو، عیسیٰ کی نسل سے ہو، کچھ کے بھی ہوں، کہیں کے بھی ہوں، ہم نے ان کو یہی نصیحت کی، وصیت کی، نصیحت نہیں، وصینا الذین، وصیت کی، اور تم کو بھی وہی وصیت کر رہا ہوں، کیا؟ ان اتقوا اللہ، اللہ ایک کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی ہے جو تمہارے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ نمبر 2 پاک دامنی، پاک دامنی اور عفت، یہ وہ چیزیں ہیں جو ماں اور بیٹی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے ہیں۔ تمہاری حیا کا یہ مضمون ہو، تمہاری حیا کا یہ مطلب ہو کہ تمہارے لیے غیر محرم سے بات کرنا دشوار ہو جائے، زبان نہ نکلے، آنکھیں نہ اٹھیں، یہ کیفیت جب تک رہے تمہارے اندر دراصل اللہ تبارک و تعالی کی رحمت رہی۔ جب تم بے باک نگاہیں لے گئے پھرتی ہو، جب تم بے باک لباس لیے پھرتی ہو، جب تم بے باکی کے ساتھ مردوں سے گفتگو کرنا اپنا شعار بناتی ہو، تو یاد رکھو پھر اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ نہیں ہے، وہاں سے عذابات الہی ہے۔ پھر ایک دن آنے والا ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالی پائی پائی کا حساب لے گا، جنبش جنبش کا حساب لے گا، ہر عمل وہاں پر ہوگا، کوئی چھٹنے والا نہیں، بیٹی ہو چھٹنے والی نہیں، ماں ہو چھٹنے والی نہیں، کوئی متنفس چھٹنے والا نہیں، اور یہ آ کے حقیقت میں رہنا ہے۔ حاقہ ملحاقہ، حاقہ ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ، حقیقت کیا حقیقت؟ یہ نہیں حقیقت جو تم دیکھ رہے ہو، ایک حقیقت ہے جو آ کر رہنے والی ہے، اس حقیقت کو تم کیا جانتے ہو؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية۔ کب سمود نے جھٹلایا، عاد نے جھٹلایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے عاد تو ہلاک کر دیے گئے ایک ہی آواز سے، سمود بھی ہلاک کر دیے گئے، ان کے اوپر 8 رات دراصل نحوست کی بارش ہوتی رہی۔ اسی طرح ہم نے مٹاتے چلے گئے، کیوں؟ انہوں نے حقیقت کو جھٹلایا۔ کس کو جھٹلایا؟ حاقہ کو جھٹلایا۔ قیامت آنی ہے، اس دن کیا ہوگا؟ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، آسمان پھٹ جائے گا، والملک علی ارجائہا، اور پورے کناروں سے فرشتے اتریں گے، ویحمل عرش ربک، تیرے رب کا عرش، فوقہم یومئذ 8، 7 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، یہ وہ دن ہوگا جب تمہارے پائی پائی ہر عمل پیش کیا جائے گا، کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہوگا تمہارا۔ تم سمجھتی ہو کمرے کے اندر کوئی نہیں دیکھتا ہے، تم سمجھتی ہو باہر نکل کے کوئی نہیں دیکھتا ہے، نہیں، ایک اللہ دیکھنے والا ہے، اور آپ کا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، اور یہ عمل دراصل اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حشر کے میدان میں کھولا جائے گا۔ کون چاہتا ہے کہ گناہ
लोगों को मालूम हो जाए। थोड़े से लोगों को गुनाह मालूम होता है तो शर्मिंदा होने वालों, कभी गौर किया कि हशर के मैदान में तुम्हारे गुनाह सब के सब खोल के रख दिए जाएंगे। ला तख्फा मिनकुम खाफिया यौम तुबला सराइर, सब के सब सराइर, सब के सब खुफिया बातें, सब के सब राज उस दिन खोल दिए जाएंगे। कोई न बच सकेगा, वही बचेगा जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पे चला है। तो याद रखिए, अल्लाह ने जिना को हराम किया है और आंखों की पाबंदी लगाई है कि तुम क्या है गैर मुहरिम को ना देखो, इस्मत इफ़्फ़त के साथ रहो। मर्दों के हुकूक बतलाए हैं तो माओं के हुकूक बतलाए हैं, बेटियों के हुकूक बतलाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें वो मुआशरा बनाने की तौफीक अता फरमाए जो असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नमूना था, उसका एक अदना सा हिस्सा कम अज कम बनाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बहनों की इस्लाह कर दे, हमारे माओं की इस्लाह कर दे, सबको बापर्दा बना दे और इसी तरह इनके अंदर इफ़्फ़त व पाक दामनी भर दे, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खास बंदियों को इफ़्फ़त व पाक दामनी की दौलत अता फरमाई थी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।